رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا اخلاق کی تکمیل کے لیے، یعنی کہ جو کیریکٹرز ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. بعثت معلما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. معلم بولے تو ٹیچر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس چیز کی تعلیم دی وہ سب سے بڑی جو تعلیم وہ کیا ہے؟ ادب و احترام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں، طائف کے راستے میں ہے، شیطان، کافر، مشرک، دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، انہیں برباد نہ کیا جائے. ایسا آدمی ہوگا یا ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان قبول کریں گے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل، نمونہ، بہترین اسوہ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پہچان تھی، ایک تو ہے بشیروں، دوسرا ہے نذیروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خاص طور سے جہنم کی وعیدیں، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم سے روکتے تھے. اور کس کی طرف دعوت دیتے تھے؟ جنت کی. کس کی؟ جنت کی. اور جنت کی دعوت دینا یعنی اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے تھے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بشارت دیتے تھے. اور نذیروں اور جہنم سے کیا ہے؟ جہنم سے بچاتے تھے، دھمکاتے تھے کہ جہنم بہت بھیانک چیز ہے، اگر آپ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو یا کسی بھی اپنے کمپینین کو یا اپنے ساتھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف نہیں دی. بڑھیا جو اللہ کے راستے، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی، اس بڑھیا کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکلیف اور کبھی اف بھی نہیں کہا. جب اس بڑھیا طبیعت اس کی خراب ہوئی، اللہ کے نبی ان کے گھر میں پہنچے اور جا کر ان کی خبر خیریت پوچھے. سبحان اللہ. تو اسی طرح ٹیچر ہے. اللہ کے نبی کے بعد نبیوں کا زمانہ ختم ہوا. نبیوں کے زمانے کے بعد انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو ہے علماء جو ہے، جو آپ کے گائیڈ کرتے ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ آپ کے عالم علماء جو ہے انبیاء کرام کے وارث ہیں. وارث بولے تو جانشین ہے. یعنی ان کے بعد آپ جو ہے ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم عالم علماء کی قدر کریں. ہماری سماج میں، خاص طور پر مسلمانوں میں بہت بڑی خرابی کیا ہے کہ ہم ٹیچروں کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. ہم بالکل ہی رسپیکٹ نہیں کرتے. کلاس میں جتنا پڑھاتے وہ ہو گیا، باہر نہ سلام کلام ہوتا ہے، نہ خبر خیریت پوچھتے ہیں، کچھ بھی نہیں. بہت بڑی خرابی ہے. آپ دیکھیں گے، ہم نے دیکھا باقاعدہ بڑے بڑے مدرسوں میں، اسکولوں اور کالجوں میں دیکھا ہے کہ صرف کالج اور مدرسے تک ان کو یاد کرتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد یاد نہیں کرتے، نہ پوچھتے بھی نہیں کہ ہمارے ٹیچر. دیکھیے، ماں باپ کی گود سے، ماں کی گود سے جنم لیے، باپ نے تربیت کی، ماں نے 4 5 سال 6 سال 10 سال تک ماں نے کیا کیا آپ کی تربیت کی، لکھایا پڑھایا، یا ماں باپ نے بڑی محنت کی، دودھ پلایا، سب کچھ کیا. لیکن اصل جو آپ کو راستہ دکھا رہے کون راستہ دکھا رہے ہیں؟ پیچھے والے بچوں، میں آپ لوگ ذرا سو رہے، آرام کر رہے ہیں کیا؟ اصل تو راستہ دکھانے والے یہ تو کیا ہے؟ یہ ٹیچرز ہیں. بتائیے کتنے محنت سے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بی ایڈ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے یہاں پہ آتے ہیں پڑھانے کے لیے اور آپ کو تعلیم دے رہے. سبحان اللہ. اپنے جو ایکسپیرینس ہے، تجربات ہے، وہ تجربات آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں. تو عالم علماء یا ٹیچرز کی قدر کرنا، رسپیکٹ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ نہیں؟ لازم بولے تو کمپلسری ہے کہ نہیں؟ نیسسری ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ عالم علماء کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟
جب ایک عالم بیان دے رہے ہیں تو آپ لوگ پیچھے گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے کیا؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی لیے علماء کی قدر کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اخلاقاً فرض ہے، یہ اخلاقی طور پر یہ فرض ہے علماء کی کیا ہے رسپیکٹ کرنا۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم سب کیا ہے انشاءاللہ رسپیکٹ کریں گے، انشاءاللہ جو بھی بات کہی جائے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ایک بات میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، جب ہمارے علماء کرام جب مدرسے میں ہم جب پڑھتے تھے تو بولتے تھے بیٹا یہ نہ کرو یہ نہ کرو، کلاس میں چلو بیٹا کاہے بہانہ کر رہے ہو، بیٹا ابھی تم کیا بولتے ہیں نماز چھوڑ رہے ہو، یا اسی طرح کی اگر کوئی جب بات بولتا تھا ہم لوگ غصہ آتا کیا شیخ خالی دے دے کر کے وہی سب سمجھا رہے کیا کیا بول رہے ہیں۔ لیکن ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کلاس چھوڑنے کا نقصان کتنا ہوتا تھا۔ جو پیریڈ جو سبجیکٹ جو ٹیچر ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے اگر ہم لوگ اس کو چھٹی کرتے یا ناگا کرتے تھے، بعد میں سمجھ میں آیا، ابھی جب پڑھانے لگے تب سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ شیخ صاحب کی گھنٹی وہ پیریڈ بہت اچھی تھی، اس لیے کہ اگر اس کو اگر صحیح سے سنتے تو آج آپ لوگوں کے سامنے صحیح سے بتا سکتے، آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال جو ٹیچر جس طرح کی جو آپ کو سمجھاتے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس دے رہے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے میری ڈیوٹی ہے جب بالکل 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ اسی طریقے 10 گھنٹہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی سے آپ کو مار رہے ہیں وہ دھمکا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں۔ ہم لوگ آپ لوگ جس ابھی دور میں ہے، جس وقت جس ایج میں آپ لوگ ہیں اس ایج سے ہم لوگ نکل چکے ہیں اور اس سے ہم لوگ پڑھ کر کے آئے، تبھی آپ لوگوں کو کیا ایکسپیرینس دے رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا رہے دھیان سے نہیں سن رہے، جو استاد بول رہے ہیں اس کو فٹافٹ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، جلدی جلدی نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، اس کا فائدہ گھر میں جانے کے بعد یا 5 سال کے بعد آپ محسوس کریں گے۔ مدرسہ رحمانیہ گئے تھے، جس چیز کی دی جا رہی ہے وہ تربیت، کیا ہے تربیت بولو تو ٹریننگ کی، کیسے ادب اخلاق ہونا چاہیے، کیسے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، انہی چیزوں پر ڈاکٹر ارشد بشیر مدنی صاحب علماء اکرام کو جمع کر رہے ہیں آن لائن کے تھرو میں، اور یہ لوکل کے علماء اکرام آپ کے یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن آپ کو قدر نہیں کر رہے، میں دیکھ رہا ہوں قدر نہیں کر رہے۔ کچھ بچے جو ہے وہ رسپیکٹ کر رہے علماء کی اور اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کر رہے، باقی بچے نہیں کر رہے۔ میں دیکھ کے میں بول رہا ہوں، ابھی اگر کچھ بولا جائے یا کچھ اگر دھمکایا جائے تو بولیں گے ایسا ایسا ہے۔ بہرحال ان چیزوں پر میں بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ تیار رہیں گے انشاءاللہ، رسپیکٹ کریں گے انشاءاللہ، فرض ہے انشاءاللہ، وہ کرنا لازمی ہے۔ ابھی جو ہمارے سامنے پھر سے کیا ہوتا ہے آن لائن بیان ہونے والا ہے، فضیلت الشیخ ظفر الحسن صاحب اس وقت اہل حدیث کے بہت بڑے ترجمان ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے کمال ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے ستارے ہیں، جو شیخ محترم آپ کے سامنے آن لائن آ رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں لکھنے کے لیے؟ کیا آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے نہیں ہے، ادھر دھیان ہی نہیں دیتے، سو رہے، کوئی سو رہے، آنکھیں لگ گئی ہے، ارے بھائی آنکھیں اگر لگ جا رہی ہے اونگ آ رہی ہے تو یہاں پہ بازو میں پانی ہے، چہرے پہ پانی ڈال دو۔ انشاءاللہ تیار ہیں ہم لوگ؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ علماء کے بیان لکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور احترام کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، چاہے وہ سر ہو یا عالم ہو یا اسی طرح کے یہاں کا وارڈن ہو یا اسی طرح سے گیٹ کیپر ہو، کوئی بھی ہو، سب کے احترام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ ہمارے علم و عمل میں اللہ خوب برکتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔